عمران خان کے دور کے اندر الیکشن کے اس پروسیس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا تھا. غیر ملکیوں کو جو کہ 1 کروڑ کے قریب ہیں ووٹ کا حق دیا گیا تھا, لیکن اس سب کو بدل دیا گیا. اور آج 2024 کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سال کے دور کے اندر جی رہے ہیں, کیونکہ ہر 5 سال کے بعد ہم سٹاف, سیکیورٹی, پرنٹنگ, تنخواہوں پر عوام کا اربوں روپے کا ٹیکس ضائع کرتے ہیں. آخرکار اپنی مدت گزارنے کے ایک لمبے 2 سالہ انتظار اور کئی خدشات کے بعد الیکشن 2024 8 فروری کو اختتام کو پہنچا. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اب تک نہ صرف ووٹرز بلکہ کینڈیڈیٹ بھی الیکشن کمیشن کے نتائج کے انتظار میں باہر ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں. 2018 میں بننے والی اس حکومت نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے, حکومتوں کی ردل بدل دیکھی, سیاستدانوں کے ضمیر بکتے دیکھے, ایسے واقعات, انہونیاں, ظلم و بربریت, قتل و غارت, ناانصافی, علماء سو کی خاموشی, ریاست کا اندھا قانون, بکاؤ میڈیا, قلم فروش صحافیوں, کرپٹ سیاستدانوں, اسٹیبلشمنٹ کی منمانیوں کے ساتھ یہ 7 سالوں کا طویل پولیٹیکل دور 70 سالوں جتنا لمبا محسوس ہوتا ہے. ایک مثال آپ سب نے سنی ہوگی کہ دیر آئے درست آئے, لیکن یہ مثال پاکستان کے لیے بالکل نہیں ہے, خاص طور پر اس کے الیکشن پروسیس کے لیے, کیونکہ یہاں پر اگر دیر ہو یا سویر, یہاں پر جیتنے والے کی اگر اوپر بات ہو چکی ہے تو اسے نیند کی گولیاں کھا کر سو جانا چاہیے, اور اب بس خواب کے اندر وہ خود کو منسٹر یا پرائم منسٹر تصور کر کے اس خواب کے مزے لے جو کہ اب حقیقت بننے والے ہیں. الیکشن 2024 سے پہلے کی صورتحال پر تبصرہ کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا موجودہ حالات یعنی مدعے کی بات پر آتے ہیں. اس الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ باقی تمام ملکی سیاسی جماعتوں, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کے ساتھ ہے, اور اس وقت یہ سب مل کر بھی ایک ایسے شخص اور اس کی پارٹی کو نہیں ہٹا سکے جس شخص نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر پہلی بار حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا. اس شخص نے اپنے لوگوں کو شعور دیا کہ تم ابھی بھی امریکن کالونی کے اندر رہتے ہو, نہ کہ پاکستان میں. تمہاری غیر موجودگی کے اندر کوئی اور شخص اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ امریکنز کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہ ہو. اس شخص نے گلی محلے کے اندر رہنے والے سبزی فروش, ایک چائے والے اور ایک امیر ترین تاجر کو یہ شعور دیا کہ تمہارے وسائل کے اندر کمی نہیں ہے, بلکہ یہ اشرافیہ ہیں جو کہ صرف 1% ہو کر بھی تمہارے ملک کی دولت کو لوٹ کر کھا گئی ہے, اور باقی بچی دولت کو اپنے بیرون ملک جائیدادیں بنانے کے اندر ابھی بھی اڑا رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک امریکن شخص کی بھی جان اتنا ہی قیمتی ہے جتنا میرے لوگوں کی ہے, لہٰذا میں اپنے ملک پر کبھی بھی ڈرون حملے نہیں کرنے دوں گا. وہ کہتا ہے کہ طاقتور کو بھی اسی قانون کے نیچے لاؤں گا جس کے نیچے غریب کو گزرنا پڑتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی علاج سے محروم نہ ہو, کوئی شخص بھی بھوکا نہ سوئے, میری قوم کا کوئی بھی شخص کینسر سے نہ مرے, کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے. وہ کہتا ہے کہ خوددار بنو, اگر اپنے کلچر کی عزت کرو گے تو ہی دنیا تمہاری اصل معنوں کے اندر عزت کرے گی. آزاد فیصلے کرو, اقبال کے شاہین بنو تاکہ دنیا تمہاری صحیح معنوں کے اندر عزت کرے. اس اتنے سنگین جرم کی شخص کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کہ آج وہ شخص اڈیالہ جیل کے اندر قیدی نمبر 804 کے نام سے موجود ہے, جس پر قومی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے سائفر, جسے خفیہ کوڈنگ لیٹر بھی کہتے ہیں, اور 2 ملکوں کی حکومتیں اسے سفارتی طور پر آپس میں بات چیت کے لیے اور پیغام کے لیے استعمال کرتے ہیں, اسے لیک کرنے, توشہ خانہ میں قیمتی گھڑی نہ جمع کروانے اور عدت میں نکاح جیسے گھٹیا الزامات پر تقریباً 30 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, اور اس کی پارٹی کو توڑا گیا, اس کے کارکنوں, لیڈروں کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالا گیا, ان سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئی, ان سے پارٹی کا نشان چھین لیا گیا, اسے گھر والوں کی گرفتاری سے ڈرایا گیا, سکینڈل بنائے گئے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہ تو میں ڈیل کروں گا نہ باہر بھاگوں گا, کیونکہ میرے لیے غلامی سے بہتر ہے موت. میرے قریبی سورس کے مطابق عمران خان نے خود جیل جانا اس لیے پسند کیا کیونکہ سیکرٹ انفارمیشن تھی کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. اگر وہ ان حالات کے اندر جیل نہ جاتے تو شاید ان کو کسی بھی وقت قتل کروا دیا جاتا, جیسے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کو وزیر آباد کے اندر ایک شوٹر نے قتل کرنے کے لیے فائر کیے, لیکن وہ موجزانہ طور پر بچ گئے. یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں, جن سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے. جبکہ اس کے اپوزٹ سائڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کو لوٹ کر باہر جائیدادیں بنانے والے آج ملک کے ہیرو بن کر واپس آ رہے ہیں, جن کی اولادیں باہر, جائیدادیں باہر, عیدیں باہر, بس وہ سیاست کرنے پاکستان کے اندر آتے ہیں. اب تک کی موجودہ صورتحال کے مطابق الیکشن کا مکمل نتیجہ نظر نہیں آ رہا, البتہ 50% سے زیادہ نتیجوں کے مطابق پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اس وقت ہر جگہ پر ایک واضح اکثریت سے لیڈ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر ان کی واضح اکثریت نظر آ رہی ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور تیسرا نمبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جو کہ سندھ اور بلوچستان کے اندر انتہائی مضبوط حالت کے اندر جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن کل ملا کر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت واضح اکثریت نہیں لے سکی کہ ایک مضبوط حکومت بنا سکے, ایک ایسی حکومت جو کہ مانگے تانگے کے لوگوں کی بجائے یا باقی پولیٹیکل پارٹی سے علاج کیے بغیر اپنے فیصلے خود کر سکے.
اور اگر ایک بار پھر سے یہ لولی لنگڑی حکومت بنا دی جاتی ہے تو اس کا پھر سے وہی حال ہوگا جو کہ پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی اپنی مدت پوری نہیں کر سکتی۔ جو پولیٹیکل پارٹی بھی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ الحاق کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسے وزارتیں بھی دے گی اور مشاورت کے اندر بھی شامل کرے گی، اور اسے راضی کرنے کے چکر کے اندر کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو کہ اس نے اپنے منشور یا الیکشن سے پہلے اپنے ووٹرز کو ڈیلیور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اتنی میجورٹی ملنے کے باوجود بھی اگر یہ پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کر پاتی تو اگلی بار الیکشنز کے اندر اس کی پاپولیرٹی انتہائی کم ہو جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی کی مثال لیں تو ان کے لیڈر نے اپنی پارٹی کی بنیاد ہی ان دو موروثی سیاست کی پارٹیز یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی کرپٹ لیڈرشپ کے خلاف کمپین کر کے شروع کی تھی۔ سو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے فیڈرل کے اندر اپنی حکومت بنانے کا سوچیں، ورنہ ان کا اپنا ہی ووٹر ان سے بدزن ہو کر کہے گا کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پی ڈی ایم حکومت کے اندر کیا برائی تھی۔ دوسری بات، اگر یہ دونوں پارٹیز یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اگر وفاق کے اندر حکومت بناتی ہیں تو پی ٹی آئی اپوزیشن کے اندر جانا بہتر سمجھے گی، کیونکہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مجھے بیساکھیوں کی حکومت کی ضرورت نہیں بلکہ خود مختار حکومت اور اس کا مینڈیٹ قبول ہے، ورنہ ایسی حکومت سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اب حکومت بنانے کے لیے ان دونوں پارٹیز نے مل کر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ضمیر کی منڈیاں بھی لگانی ہیں، اربوں روپے کے پیسوں کے بیگ پہنچانا باقی ہیں، جوڑ توڑ شروع ہوگی اور کئی نامی سیاستدان اپنے ضمیر کا سودا کر کے 5 سال کے لیے اتنا مال کما لیں گے کہ پوری عمر بیٹھ کر کھائیں۔ اگر اس طرح سے وفاق کے اندر ان دو پارٹیز کی حکومت بنتی ہے تو یہ انتہائی کمزور حکومت ہوگی، یہ عالمی اعتماد کو حاصل نہیں کر سکے گی، جس کا مطلب ہے کہ دنیا آپ کے ملک کے اندر پیسہ انویسٹ کرنے سے ڈرے گی، نئے کاروبار نہیں آئیں گے، نئی انڈسٹری نہیں لگے گی، آپ کے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، سٹاک مارکیٹ کے اندر گراوٹ آئے گی، جس کا سیدھا اثر عام انسان کی زندگی پر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے مہنگائی کا اس سے بھی بڑا طوفان آئے گا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، پیٹرول، کھانا پینا سب کچھ مزید مہنگا ہوگا۔ اور یقین کریں کہ اس مہنگائی نے عوام کی جو کمر توڑ رکھی ہے، اگر اس سے زیادہ مہنگائی ہوتی ہے اور عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے تو حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی بھی ملک کی مضبوطی کی پہلی شرط ہوتی ہے اور یہ صرف اور صرف آتی ہے صاف اور شفاف الیکشن سے۔ میرے تجزیے کے مطابق اگر موجودہ حالات کے اندر اگر یہ دو پارٹیز حکومت بناتی ہیں تو ایسی حکومت مشکل سے مشکل 6 مہینے نکال پائے گی، اور اگر اس کو لمبا کھینچ بھی لیا جائے تو میکسیمم 2 سے 2.5 سال، جو کہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یعنی ایک بار پھر سے وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ عمران خان کے دور کے اندر الیکشن کے اس پروسیس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا تھا، غیر ملکیوں کو جو کہ 1 کروڑ کے قریب ہیں ووٹ کا حق دیا گیا تھا، لیکن اس سب کو بدل دیا گیا۔ اور آج 2024 کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سال کے دور کے اندر جی رہے ہیں، کیونکہ ہر 5 سال کے بعد ہم سٹاف، سیکیورٹی، پرنٹنگ، تنخواہوں پر عوام کا اربوں روپے کا ٹیکس ضائع کرتے ہیں، جبکہ اس کی بجائے یورپ اور امریکہ کے اندر اور ایون کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر بھی صرف ایک شخص اپنا ڈیجیٹل مشین سے انگوٹھا لگا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر کے گھر آ جاتا ہے، نہ کوئی شخص دھاندلی کا الزام لگاتا ہے اور نہ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر۔ ایک بار پھر سے دھاندلی کا شور ہے، ایک بار پھر سے نتائج بدلے جا رہے ہیں، راتوں رات سسٹم بٹھا دیا گیا ہے، کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے بھی پورے دن نیٹ ورک کو اور انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا، اور لوگ پھر بھی پر امید ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک ایک ایسے کنویں کے اندر جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک کتا گر کر مر گیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص پانی نہیں پی سکتا اور یہ پورے کا پورا کنواں ناپاک ہو گیا ہے۔ سو اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے ہم اس کے اندر سے پانی کے ڈول نکال کر باہر پھینک رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو اس کے اندر ابھی تک موجود ہے کہ کتے کو باہر نکالنا ضروری ہے۔ اب اس مثال کے اندر کنواں دراصل ہمارا ملک پاکستان ہے، جبکہ یہ کتا جو کہ مرا ہوا اس کے اندر موجود ہے، یہ اس ملک کا بنیادی کرپٹ نظام یا پھر اس کا کرپٹ ٹولہ ہے، جس کو نکالے بغیر اس ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ اور جس نے بھی پچھلے 75 سالوں کے اندر اس کتے کو نکالنے کی کوشش کی اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ دیکھیں، ہم جب تک مسئلے کی جڑ کو نہیں سمجھیں گے ہم ہمیشہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نظام کو نہیں بلکہ صرف چہروں کو بدلتا دیکھیں گے، جو کہ اس بار بھی ہوا ہے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ جواب بہت ہی سیدھا ہے اور اس کا جواب ہے کہ انقلاب۔ میں ایک شعر کے ساتھ اس کا جواب دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لگی ہے صدا پھر ایک بار کے سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا ایک کردار بدلے گا، جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔